کہ نبی کا بھیج دینا، کتاب کا آ جانا اور نبی کے پاس فرشتے کا آ جانا کافی نہیں؟ لقد استکبروا، لقد ضرور تحقیق، استکبروا انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنی جان میں، یعنی اپنی جان میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا خیال کر لیا انہوں نے، وعتوا عتوا کبیرا، عتوا عتوا، عتو کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا۔ فرمایا انہوں نے اپنی جان میں اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کر لیا ہے اور انہوں نے بڑی نافرمانی کی ہے، بڑی سرکشی کی ہے، یہ دونوں باتیں کہہ کر۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جب ملائکہ نظر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی وہ دن وہ ہوگا، یرون الملائکۃ، وہ دیکھیں گے، کون دیکھیں گے؟ یعنی قیامت کے دن کس کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی؟ للمجرمین، جرم کرنے والوں کے لیے، مجرمین کے لیے، نافرمانوں کے لیے، سرکشی کرنے والوں کے لیے۔ جس دن فرشتے نظر آئیں گے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے اور 19 جز یعنی 19ویں سپارے کا یہ آغاز ہے بحمداللہ۔ اللہ فرماتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہی اعتراض اور وہی ہٹ درمی اور ضد مشرکین کی کہ ایک تو قرآن پر یا صاحب قرآن یعنی کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا اور اپنے ایمان نہ لانے کا جواز پیش کرنا اور ڈیمانڈ کرنا کہ کوئی حسی معجزہ دے دیا جائے، فرشتے نظر آئیں یا ہم خود یہاں سے اللہ کا دیدار کریں تو ہم پھر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے۔ پچھلی مکی صورتوں کے اندر بھی یہ مضمون مختلف الفاظ سے اور مختلف انداز سے آ چکا ہے اور یہاں پر بھی اسی انداز سے بیان کیا گیا، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ لا یرجون لقاءنا، کہ جو امید نہیں رکھتے ہیں، یرجونا وہ امید رکھتے ہیں یا امید رکھیں گے، لا آ گیا تو ترجمہ ہوگا وہ امید نہیں رکھتے۔ ان لوگوں نے کہا جو لوگ امید نہیں رکھتے، کس چیز کی امید نہیں رکھتے؟ لقاءنا، لقاءنا کا معنی ہوتا ہے ملاقات، لقاء معنی ملاقات، اور عربی لوگ جب آپس میں سلام دعا کے بعد جدا ہوتے ہیں تو بائے بائے کہنے کی بجائے کہتے ہیں الی اللقاء، پھر ملیں گے، پھر ملاقات کریں گے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سی یو، سی یو کہتے ہیں کہنے کی جگہ وہ کہتے ہیں الی اللقاء، تو لقاء کا معنی ملاقات۔ اللہ کہہ رہا ہے اور کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ سے ملاقات کی امید سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن پر ایمان، قیامت کے دن حساب کے لیے پیش ہونا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا، یہ ہے اللہ سے ملاقات۔ جو لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے بمعنی یہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ یہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، لولا معنی کیوں نہیں، انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، الملائکۃ فرشتوں کو، یعنی جس طریقے سے نبیوں کے پاس فرشتہ آتا ہے وحی لے کر، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہماری طرف بھی فرشتہ آئے؟ یعنی ایسا دماغ خراب ان مشرکین کا، ایسا تکبر
کہ ہر مشرک یہ جو بات کر رہا تھا یہ چاہتا تھا کہ ایک ایک فرشتہ ان کے گھر پر آ کر انہیں بتا کر جائے، اور کہتے تھے جس طرح نبی کے پاس فرشتہ آیا تو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا، وہ فرشتہ ہمیں بھی تو آ کر بتائے کہ اللہ نے کیا پیغام بھیجا، ڈائریکٹلی ہمارے پاس آئے۔ تو کہتے کیوں نہ ہوا انزلہ کہ نازل کیا جاتا ہم پر الملائکۃ ملائکہ کو، او عربی میں اور کے معنی میں آتا ہے، اور یا نرا ربنا، یا ہم دیکھتے ربنا اپنے رب کو۔ دو چیزیں ہیں ایمان لانے کی، یا تو فرشتہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ کے بتاتا، یا معاذ اللہ ہم رب کو دیکھتے اور رب خود ہمیں بتا دیتا وہ کیا چاہتا۔ اللہ کہتا لقد استکبروا فی انفسہم، اور انہوں نے تحقیق تکبر کیا اپنی جان میں۔ اس کا ترجمہ کچھ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گمان میں، اپنے خیال میں کوئی بہت بڑا تصور کر لیا ہے کہ الگ سے فرشتہ ان کے لیے آئے گا، خدا جلوہ انہیں دکھا کر بتائے گا تم سے چاہتے کیا ہے۔ اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ لقد استکبروا، تم اس قابل ہو، تمہاری اہلیت یہ ہے کہ ایک ایک بندے کے لیے الگ الگ فرشتہ بھیجیں اپنے پیغام کے لیے، کہ نبی کا بھیج دینا، کتاب کا آ جانا اور نبی کے پاس فرشتے کا آ جانا کافی نہیں۔ لقد استکبروا، لقد ضرور تحقیق، استکبروا انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنی جان میں، یعنی اپنی جان میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا خیال کر لیا انہوں نے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، عتو کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا۔ فرمایا انہوں نے اپنی جان میں اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کر لیا ہے، اور انہوں نے بڑی نافرمانی کی ہے، بڑی سرکشی کی ہے، یہ دونوں باتیں کہہ کر۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جب ملائکہ نظر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یوم یرون الملائکۃ، اور وہ دن، جس دن وہ دیکھیں گے، یرونا وہ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، یرون الملائکۃ دونوں ترجمہ، یہ فعل مضارع ہوتا ہے اور اس میں پریزنٹ کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، فیوچر کا بھی ہو سکتا ہے، تو یرون کا دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، وہ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے۔ تو چونکہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کا فیوچر کا ترجمہ کریں گے آپ۔ یوم مانے دن، کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کے دن۔ فرمایا جب قیامت قائم ہوگی وہ دن وہ ہوگا یرون الملائکۃ، وہ دیکھیں گے، کون دیکھیں گے؟ مشرکین جو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ملائکہ کیوں نہیں آتے اور ہم رب کو کیوں نہیں دیکھتے، وہ دیکھیں گے ملائکہ کو، فرشتے انہیں نظر آئیں گے۔ لیکن جس دن فرشتے نظر آئیں گے، اللہ کہہ رہا ہے لا بشرا یومئذ للمجرمین، لا بشرا کا معنی خوشخبری، گڈ نیوز، کوئی خوشخبری نہیں ہوگی یومئذ اس دن، یعنی قیامت کے دن۔ کس کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی؟ للمجرمین، جرم کرنے والوں کے لیے، مجرمین کے لیے، نافرمانوں کے لیے، سرکشی کرنے والوں کے لیے۔ جس دن فرشتے نظر آئیں گے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، پھر یا پھر ترجمہ ہوگا فیوچر کا، یا وہ کہیں گے، اور وہ کہیں گے حجرم محجورا، کہ کاش ان فرشتوں سے اور عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ یا کوئی وال ہوتی۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے حجرم محجورہ کا۔ اور حجرم محجورہ بحیثیت ایڈیم بھی، محاورتن بھی عرب کے اندر بولا جاتا تھا، اور حجرم محجورہ کا معنی ہوتا تھا جب آدمی کسی چیز سے ڈر کر خوف کے مارے کہتا تھا پناہ پناہ پناہ، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو اس وقت کہتا تھا حجرم محجورہ حجرم محجورہ۔ تو کہا آج تو یہ کہتے ہیں فرشتے آتے کیوں نہیں ہیں؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ فرشتے اللہ نازل کر دیتا؟ تو اللہ کہتا جس دن قیامت قائم ہوگی اور یہ فرشتوں کو دیکھیں گے
تو کوئی خوشخبری ان کے لیے نہیں ہوگی، اور فرشتے کو دیکھیں گے تو ڈر کے مارے یا خوف کے مارے عذاب کو دیکھتے ہوئے کہیں گے حجرم محجورا، بچاؤ 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 ہمیں۔ اور فرشتے کہیں گے تمہارا جہنم میں داخلہ اب قطعی ہے، لازمی ہے۔ وقدمنا، اور ہم آئیں گے یا ہم آگے آئیں گے، لیکن اللہ کے لیے آگے پیچھے کا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے پیچھے تو وہ ہو سکتا ہے جو کسی پلیس پر ہو۔ میں اس وقت آپ سے پیچھے ہوں، آپ سے دور ہوں، کیونکہ ایک میرا وجود ہے، اور میں آپ کے قریب آ جاؤں تو میں اپنے وجود کو لے کر آپ کے قریب آ رہا ہوں۔ تو دور اور قریب، بعید اور ابعد اور اقرب، یہ ساری چیزیں انسان کے لحاظ سے جس طرح ہم سوچتے ہیں، اللہ کے لیے اس طرح سوچی نہیں جا سکتی۔ وہ قریب ہے جیسا اس کے شان کے لائق ہے، وہ بعید بھی ہے تو جیسا اس کے شان کے لائق ہے۔ اس قریب اور بعید ہونے کو آپ ایکسپلین یا ایلوبریٹ نہیں کر سکتے اس طریقے سے جس طریقے سے ہم انسان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنا دور ہے اور یہ اتنا قریب ہے۔ اللہ جانے کہ وہ کس طرح قریب ہے، یہ کس طرح قریب آئے گا۔ تو ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا وقدمنا، اور جب ہم نے توجہ کی، جب ہم متوجہ ہوئے، جب ہم نے دیکھا کس چیز کو، الی ما عملو، اس چیز کی طرف دیکھا۔ اللہ کہہ رہا جب ہم نے دیکھا کس چیز کی طرف، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے تھے، من عمل، اعمال میں سے، دنیا میں۔ اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جن کے پاس حقیقی ایمان نہیں تھا اور اپنے ذہن میں دنیا میں وہ اچھے کام کر کے آئے تھے۔ کسی نے یتیم خانہ بنایا تھا، کسی نے ہاسپٹل بنایا تھا، ہر شخص نے اپنے اپنے لحاظ سے، اپنے اپنے گمان میں کچھ نہ کچھ اچھا کام کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ایمان حقیقی سے وہ محروم رہے۔ اللہ پر ایمان نہیں لائے، رسول اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنے ذہن کے لحاظ سے اچھے کام بھی کر لیے۔ اللہ رسول کا انکار کر کے روڈ بنا دیے، اللہ رسول کا انکار کر کے ایک دو کام اچھے کر لیے، اور اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ اس سے دنیا کی پذیرائی بھی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی یہ اعمال کام آئیں گے اور اللہ شاید اس کی وجہ سے بخش دے۔ لیکن اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جب ہم توجہ کریں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے دنیا میں، فَجَعَلْنَاهُ، تو ہم بنا دیں گے اسے هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ منثورا صاد سے نہیں ہے، سا سے ہے، ورنہ منصور کا معنی ہوتا ہے مدد کیا ہوا، نصر ینصرو سے نکلا ہے وہ۔ تو نام جس طرح لوگوں کو ہوتا ہے نا منصور بھائی، منصور مطلب وہ بندہ جس کی مدد کی گئی ہو، لیکن یہ منصورہ نہیں ہے صاد سے، یہ ہے منثورہ سا سے۔ ہباءن کسے کہتے ہیں عربی میں؟ آپ نے اگر ہوادان دیکھا دوپہر کے اندر کھڑکی سے، ہوادان سے، روشن دان سے جو سورج کی کرنیں اور شعاعیں آتی ہیں، تو سورج کی شعاعیں اپنے ساتھ ساتھ باریک باریک ذرات بھی لے کر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات۔ ہباءن ان ذرات کو کہتے ہیں، منثورہ ان ذرات کے بکھرنے کو کہتے ہیں، وہ چیز جو بکھر جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ ان کے اعمال کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ شاید اس اعمال کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، لیکن چونکہ ایمان حقیقی ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے، اپنی دنیا داری چمکانے کے لیے، دنیا میں لیڈرشپ حاصل کرنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں نام بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کر جھٹلا کر یہ کام کیے ہوں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کہہ رہا ہے ہم وہ سارے کے سارے اعمال ان کیسے کر دیں گے جیسے منتشر بکھرے ہوئے
شعاؤں کے وہ بکھرے ہوئے ہبا منصورہ، جو میں نے ایکسپلین کیا آپ کے سامنے، بکھرے ہوئے پتنگے ہیں، یعنی وہ روشن دان سے آنے والے بکھرے ہوئے ذرات ہیں، اللہ ایسے منتشر کر دے گا ہوا میں، یعنی کچھ بھی حقیقت نہیں ہوگی اس کی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عمل کون سا مقبول ہے؟ عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، اس کی تعریف کیا ہے جو مقبول اللہ کی بارگاہ میں؟ ایمان باللہ و ایمان بالرسول، ان دونوں چیزوں پر ایمان لا کر عمل کیا جائے اللہ کے لیے اور طلب کی جائے جزا آخرت کے لیے، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ اس لیے کہا جاتا لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، یعنی مقصود کسی عمل کو کرنے سے اللہ ہے، مطلوب اللہ کی بارگاہ سے اس عمل کی جزا ہے، تب تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر مقصود اللہ نہیں، مقصود نام و نمود ہے، نمائش ہے، دنیا داری ہے، مقصود یہ ہے کہ علاقے میں نام بن جائے، سوسائٹی میں نام بن جائے، کمیونٹی میں نام بن جائے، اس بنیاد پر ایک اسٹیٹس بنا کر میں ووٹ حاصل کر لوں، تو یہ مقصود دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ اور مطلوب کیا ہے؟ مقصود کا معنی جس کا ارادہ کیا جائے، قصد سے نکلا ہے نا، قصد کا معنی ارادہ۔ آپ کا اس عمل سے ارادہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا تو ارادہ نہیں ہے۔ اور اس عمل سے مطلوب کیا ہے؟ مطلوب معنی جس کو طلب کیا جائے۔ طلب کیا کر رہے ہیں کسی عمل سے؟ اگر اس عمل سے طلب یہ ہے کہ ایک نام بن جائے گا، اسٹیٹس بن جائے گا، ایک پروفائل بن جائے گی، ایک ہسٹری بن جائے گی، یہ سارے مطلوب ہیں، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے گا اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، آخرت میں بخش دے گا، تو نہ مطلوب اللہ ہے نہ مقصود اللہ۔ جب مطلوب بھی اللہ نہیں ہے، مقصود بھی اللہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ایسا عمل ہباء منثورا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ نہ ہاسپٹل تمہارا قبول ہے، نہ وہ تمہارے یتیم خانے قبول ہیں، نہ تمہارا کسی بھی لحاظ سے عمل کرنا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، کیونکہ لا مقصود الا اللہ پر اس کا معیار نہیں ہے، نہ لا مطلوب الا اللہ پر اس کا معیار ہے۔ تو یہ مشرکین کے لیے بھی ہے، اور وہ اہل ایمان یا مسلمان کہلانے والے کہ جو اپنے عمل کی بنیاد دنیا داری پر رکھتے ہیں، اللہ کو مقصود نہیں رکھتے، ان کے عمل بھی ہباء منثورا ہیں۔ لیکن جن کے عمل قبول ہو گئے، اللہ کہتا ہے اصحاب الجنتی، جنت والے، اصحاب الجنتی مانے جنت والے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، یومئذ جب بھی استعمال ہوتا ہے بیشتر مرتبہ قیامت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصحاب الجنتی، وہ جنت والے قیامت کے دن، خیر مستقرا، بہترین قیام کرنے کی جگہ ہوں گے۔ بہترین مستقر معنی ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، اسٹے کرنے کی جگہ۔ قیامت کے دن جنت والے، ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں، یہ بھی دیکھیے گا بات کو، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن کی ہولناکیہ دوسری طرف کیا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سورج 1.25 میل پر ہوگا، 1.25 مائل پر ہوگا، اور انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جتنے گناہگار ہوگا اتنا پسینوں میں ڈبکیاں لگائے گا، ڈوب رہا ہوگا۔ آدھا دن گزر جائے گا، اعمال کا حساب شروع نہیں ہوگا، اور لوگ تپش میں، گرمی میں کھڑے ہوں گے، اس وقت تک بندہ پاؤں نہیں ہٹا سکتا اس دہکتی ہوئی زمین سے جب تک 4 سوال کے جواب نہ دے لے۔ عمر کس کام میں صرف کی، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک ان 4 سوالوں کے جواب ہر بندہ نہیں دے لیتا، اس وقت تک بندہ اس گرم زمین سے پاؤں نہیں ہٹا سکتا۔ ایسا سخت دن ہوگا، ایسا سخت دن ہوگا
کہ حاملہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، ایسا سخت دن ہوگا۔ لیکن جو جنت والے ہیں آلریڈی اللہ نے سلیکٹ ان کو کیا ہوا ہے، اللہ کے چوزن ہیں، پائس ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول ہیں، ان کی اللہ بات کر رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی خیر مستقرن، ان کے لیے ٹھہرنے کی بہترین جگہ ہوگی۔ اور آگے سننی کیا خوبصورت بات، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، احسن بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ اچھی، بہت زیادہ خوب تر، مقیلہ ان کے لیے مقیلہ ہوگا۔ مقیلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ مقیلہ بنا ہے قیلولہ سے، اور قیلولہ کہتے ہیں دوپہر میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا، اور دوپہر میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنا یعنی دوپہر میں تھوڑی سی دیر کے لیے نیپ لے لینا، یہ سنت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ تو محشر کی گرمی ہوگی، تو محشر کی گرمی، محشر کا دن، اللہ اس دن بھی اہل جنت کو گرمی میں کھڑا نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا خیر مستقرن، اس دن بھی اللہ تعالی میدان محشر میں بھی ان کے لیے بہترین جگہ رکھے گا ان کو بٹھانے کے لیے۔ میں نے جمعے کے اندر ذکر کیا تھا 7 لوگ ایسے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ علماء نے لکھا کہ اس حدیث میں 7 ہیں، ورنہ 40 سے 50 کے قریب قسم کے لوگ ہیں، یہ عمل کرنے والے، یہ عمل کرنے والے، یہ عمل کرنے والے۔ فرمایا انہیں اللہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنی رحمت کا اور اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 لوگ ایسے ہوں گے، اور روایت میں الگ الگ فضیلتیں بیان کی گئی۔ تو یعنی اہل جنت کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کھڑا نہیں کرے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ابھی دوپہر ہوگی، سب گرمی میں ہوں گے، اللہ کہہ رہا وہ احسن مقیلا، ہم قیلولہ کرنے کے لیے بھی ان کو جگہ دیں گے، بھائی تھوڑی دیر تم آرام کر لو جب تک دوسرے کا حساب لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مسند احمد میں ہی امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا، بڑی ہولناکیوں والا ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن بندہ مومن کے لیے وہ قیامت کا دن اتنا مختصر ہوگا کہ جیسے ایک بندہ مومن کو ایک فرض نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے اتنی دیر لگے گی، اور قیامت کا دن اس کے لیے گزر جائے گا۔ اور ایک عام آدمی کے لیے، ایک مشرک کے لیے، ایک مجرم کے لیے، ایک نافرمان کے لیے قرآن کہتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ مومن کے لیے ایک فرض نماز کے برابر، اور اس فرض نماز کے برابر بھی ہمیں بھی اللہ اسے دھوپ میں کھڑا نہیں کر رہا ہے، بلکہ خیر مستقرن، ٹھہرنے کے لیے بھی بہترین جگہ، واحسن مقیلا، اور دوپہر میں قیلولہ کرنے کے لیے، تھوڑی دیر نیپ لینے کے لیے بھی بہترین جگہ میدان محشر میں اسے دی جائے گی۔ اللہ کیا خوبصورت لوگ ہوں گے وہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شمار کر لے جن کو محشر کے دن بھی اللہ خیر مستقرن عطا فرمائے، واحسن مقیلا عطا فرما دے۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور وہ دن وہ ہوگا تشقق السماء، قیامت جب قائم ہوگی آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، بالغمامی، غمام کا معنی بادل، کلاؤڈز، اور آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ، یعنی جس طرح بادل دھواں بن جاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی جگہ پر قائم ہوتے ہیں، اس طرح آسمان پھٹ جائے گا۔ فَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور گروپ کی صورت میں، ایک ٹولے کی صورت میں، گروپ در گروپ، گروہ در گروہ نازل ہوں گے فرشتے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اور الملک، الملک مانے بادشاہی، طاقت، اختیار، الملک یومئذ،
اور اس دن قیامت کے دن جو بادشاہی ہوگی تمام کی تمام، کل کی کل بادشاہی ہوگی الحق للرحمن، رحمان کے لیے جو حق ہے۔ بادشاہی تو یہاں اس دنیا میں بھی اللہ کی ہی ہے، لیکن اس دنیا میں میرے رب نے عارضی طور پر کچھ لوگوں کو کچھ اختیار دے رکھے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کو کچھ اختیار دیا ہے اللہ نے، وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا ان کے دم سے چلتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کا نظام ان کے دم سے چلتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسے چاہیں تباہ کر دیں، جسے چاہیں ذلیل و رسوا کر دیں، جسے چاہیں آئسولیٹ کر دیں، جس کی چاہیں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیں، جب چاہیں اللہ کے بندوں کو پریشان کر دیں۔ لیکن یہ مختصر سی دنیا، یہ مختصر سی زندگی، یہ فانی دنیا، یہ فانی زندگی ایک دن ختم ہونے والی، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنا اصل پاور دکھائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ یہاں بھی تھوڑا اختیار دے کر اللہ یہ ریئلائز کروانا چاہتا ہے کہ یہ تھوڑا بھی اسی نے دیا ہے۔ جب یہ تھوڑا اسی نے دیا تو جس طرح دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور اس تھوڑے سے دیے اختیار میں سے آدمی اس کو ابیوز کرے گا، زیادتی کرے گا، تو الملک یومئذ الحق للرحمن، اور بادشاہی اس دن رحمان کے لیے جو حق ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن وہ ہوگا علی الکافرین، جو کافروں پر کیسا دن ہوگا؟ عسیرا، عسیر عسر سے نکلا ہے، اور قرآن کریم میں کہنا ان مع العسر یسرا، عسر کا معنی مشکل، تنگ، یسر کا معنی ہوگا آسان۔ تو یہاں کافر کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ يُسْرًا، بلکہ اللہ نے کہا یسیرا بھی نہیں کہا، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ يَسِيرًا۔ اللہ فرما رہا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اور جب اللہ کی بادشاہی ہوگی اور انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوگی تو مجرم کے لیے اور کافر کے لیے قیامت کے دن عسیرا، بہت سخت ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ اور کیسا مشکل ہوگا؟ اب دیکھیے اگلی آیت، اس منظر کو امیجن کیجیے آپ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حسرت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آدمی جب فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس نے کوئی غلطی کر دی ہے، اور چانس بھی اس کو دیا تھا، وقت بھی اس کو دیا تھا، مہلت بھی اس کو دی تھی، بتا بھی دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، پھر بھی غلطی کر لے، جان بوجھ کر کر لے، اختیار سے کر لے، علم کے باوجود کر لے، تو آپ نے دیکھا ٹینشن میں جس دن عدالت میں کھڑا ہو اور فیصلہ آنے والا ہو تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ناخن چباتا ہے، اور بعض اوقات ناخن چبانے سے بھی زیادہ پاگل پن دماغ پہ سوار ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے، بعض اوقات ہاتھوں کی انگلیاں چباتا ہے۔ ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں یار اس نے تو ٹینشن میں اپنی انگلیاں چبا لی، کہتے ہیں نا۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ انگلیاں چبا رہے ہوتے ہیں، دانت چبا رہے ہوتے ہیں کنفیوز ہو کر۔ اللہ تعالیٰ اس ذہن کی جو نفسیاتی طور پر جو ڈپریشن، جو فرسٹریشن قیامت کے دن ایک مجرم کو ہوگی، اس وجہ سے وہ اپنے ناخن چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اس کو بیان کیا اللہ نے۔ یہ انسان کی کیفیت کب ہوتی ہے؟ یہ کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیے جس کو قرآن نے اس منظر کو بیان کیا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، عَضَّ يَعُضُّ کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور عربی میں کاٹنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے، قطع بھی آتا ہے کاٹنے کے لیے، لیکن عَضَّ يَعُضُّ یہ جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے کسی جاندار چیز کو کاٹنا۔ اب آپ ہاتھ کو کاٹ رہے تو آپ کا ہاتھ جاندار ہے نا، کوئی مردے کا تو ہاتھ نہیں ہے۔ تو اب وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور وہ قیامت کا دن وہ ہوگا یعض الظالم، ظلم کرنے والا، جس نے ظالم ہوگا، دنیا میں ظلم کیا ہوگا لوگوں پر یا ظلم کیا ہوگا اللہ کے حق میں، کہ پوجنا، عبادت کرنا یہ سب اللہ کے لیے تھا، اس نے کیا ہوگا غیر اللہ کے لیے۔ تو ظالم جس نے ظلم کیا ہوگا، قرآن نے کہا نا ان الشرک لظلم عظیم،
شرک سب سے بڑا ظلم عظیم، شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ تو جس نے اللہ کا حق مارا ہوگا شرک کر کے، یا جس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا ان کے ساتھ زیادتی کر کے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، تو ظالم اس دن عَلَى يَدَيْهِ، يَدَيْهِ مانے ہاتھ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، حسرت سے، شرمندگی سے اور ڈپریشن سے۔ یقول، اور وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش، اے کاش، ہائے افسوس مجھ پر، یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، اتخذت، میں بنا لیتا، مع الرسولی، رسول کے ساتھ، سبیلا، راستہ۔ اے کاش کہ رسول نے جو راستہ مجھے بتایا تھا، میں رسول کا صحابی بن کر، یا رسول پاک کا امتی بن کر، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بن کر، جو راستہ وہ بتا کر گئے تھے یا جو راستہ وہ بتا رہے تھے، اس راستے کو میں عمل کر لیتا۔ اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اب وہ اپنے ہاتھ کو چباتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوگا، کیسا افسوس ہوگا، کیسی حسرت ہوگی، کیسی شرمندگی ہوگی، اور رزلٹ آنے والا ہے، استغفر اللہ۔ فرمایا یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، یا ویلتا مانے افسوس، شرمندگی، ہائے ناکامی، یا ویلتا، ہائے ناکامی، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی، اے کاش، لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ دیکھیے کیسی اہم بات، یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے ناکامی مجھ پر، لیتنی، اے کاش، لم اتخذ فلانا، نہیں بنایا ہوتا میں نے کسی فلاں کو، فلانا مانے کوئی بھی بندہ، ٹھیک ہے، لم اتخذ فلانا، میں نے فلاں بندے کو خلیلا، دوست بنایا نہ ہوتا، اس کی دوستی مجھے مروا گئی۔ آپ دیکھیں نا قرآن کریم دوستی اور دوست کو کتنی اہمیت دے رہا ہے، کہ محشر کے دن تباہ ہونے والا آدمی اپنے دوستوں کو یاد کر کے کہے گا، اے کاش میں نے اس کو دوست کیوں بنایا، اس دوست کی دوستی نے مروا دیا مجھے۔ تو اس وجہ سے بزرگوں نے کہا صحبت جو ہوتی ہے نا وہ بڑا اثر کرتی ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع کرا طالع کنت، پرشین لینگویج ہے، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ کسی نے کہا کہ جس طرح لوگ ایک بات کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ پر بڑا کنٹرول ہے، مجھے کہیں بھی چھوڑ دو، میں شرابیوں میں بھی اٹھتا ہوں، میں بے نمازیوں میں بیٹھتا ہوں، میں گمراہوں کے اندر بھی اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں فلاں فلاں جگہ کلب بھی چلا جاتا ہوں۔ یہاں کچھ لوگ ہیں شغل کے لیے کسینو جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی نہیں جاؤ، نہیں حضرت کھیلتا نہیں ہوں اندر جا کے، بہت پکا ہوں، پتہ نہیں کتنے سال سے جا رہا ہوں، بہت کنٹرول ہے مجھ پہ۔ ہم کہتے ہیں بھائی صحبت برا بناتی ہے، آج نہیں کل نہیں کسی دن شیطان نے ورغلا دیا اور آپ غلط کام کر بیٹھے، تو بچو اس چیز سے۔ ایسے دوست نہیں، وہ دوستوں میں ہو کے چلا جاتا ہوں، دوست کھیلتے میں تو دیکھتا ہوں صرف۔ تو وہ کسی نے کہا، ایک بڑا مشہور کہاوت ہے کہ کوئلہ جو بیچتے ہیں نا لوگ، کوئلے والے کی دکان پر بیٹھو گے، کوئلہ خریدو گے بھی نہیں نا تو کپڑوں پر گندگی آئے گی، کپڑے کالے تو ہو جائیں گے۔ اور عطار کی دکان پر بیٹھو گے، عطار عطر بیچنے والا، عطر والے کی دکان پر بیٹھو گے، عطر نہ بھی خریدو لیکن کپڑوں سے مہک آئے گی، خوشبو آئے گی۔ تو اچھی جگہ اچھے لوگوں میں بیٹھو گے، نیک بات سیکھو گے، نماز کی بات سیکھو گے، اچھے دوست ہوں گے، خیر کی بات سیکھو گے۔ اور برے لوگوں میں بیٹھو گے، جواریوں میں بیٹھو گے، فراڈیوں میں بیٹھو گے، بے نمازیوں میں بیٹھو گے، حرام کاری میں ملوث رہنے والوں میں بیٹھو گے، آج نہیں کرتے کل نہیں کرتے لیکن ایک مرتبہ شیطان ان غلط کاریوں کو تمہارے لیے بہت نارملائز کر دے گا، تم بھی کرنے لگ جاؤ گے۔ صحبت بڑا اثر کرتی ہے۔ تو قرآن کا کہہ رہا ہے وہ
وہ جو مجرم ہوگا وہ یہ حسرت کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور اس سے بھی اہم آیت، اور اس کو جو ایلوبریٹ اگلی آیت کر رہی وہ بھی سنیے. پہلے تو وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے ناکامی مجھ پر، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست کیوں بنایا، کاش میں اس کو دوست ہی نہ بناتا. تو آپ کے دوست کون ہیں یہ بھی دیکھیے، آپ کے بچوں کے دوست کون ہیں وہ بھی دیکھیے. یہ دوستیاں خراب کرتی ہیں آدمی کو، یہ دوستیاں جو ہے آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں، یا یہ دوستیاں آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں. پہلی مرتبہ آدمی سگریٹ جو ہے، پہلی دفعہ جو نشہ ہے خرید کر نہیں کرتا آدمی، پہلا نشہ دوستی کرواتا ہے فری میں، پہلی سگریٹ دوستی پلاتا ہے فری میں، پہلی شراب کی بوتل دوستی پلاتا ہے فری میں، پہلی دفعہ کوئی زنا کی طرف لے کے جاتا ہے دوستی لے کے جاتا ہے ایسے برائی کے اڈے پہ. تو یہ دوستیاں یا تو جنت لے جائیں گی، یہ دوستیاں یہ جہنم میں لے جائیں گی آدمی کو. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے لقد اضلنی. اب وہ کیا کہے گا بندہ، اب دوستی کے متعلق کیا کہے گا، لقد اضلنی، اور بے شک مجھے گمراہ کر دیا اس نے، اس دوست نے، اس دوستی نے، عن الذکری، کس چیز سے گمراہ کیا، ذکر سے. اب اس ذکر کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ذکر سے، رسول کے ذکر سے. ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے نصیحت، نصیحت جو قرآن کر رہا تھا اس سے. ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے اللہ نے جو نصیحت کی ہے قرآن میں اس سے. یا پھر ماں باپ بھی نصیحت کر دیتے ہیں، بیٹا یہ مت کرو، بڑے بھی نصیحت کر دیتے ہیں. اور ذکر کا ایک معنی یاد اللہ کی، اللہ اور رسول یاد رہے تو آدمی بچا رہتا ہے. یار رسول اللہ نے یہ منع کیا ہے، یار اللہ نے یہ منع کیا ہے، یار حضور نے فرمایا یہ حرام ہے، یار قرآن میں اللہ نے کہا حرام ہے. اللہ رسول یاد رہیں گے تو ان کا احکام یاد رہے گا نا. جب اللہ رسول یاد نہیں ہے تو ان کے احکام کیا یاد رہیں گے. تو وہ کیا کہے گا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس ہدایت، نصیحت، قرآن، رسول کے آنے کے بعد مجھے ذکر سے اس نے گمراہ کر دیا، گمراہ کر دیا اس نے. تو کیا مراد، قرآن بھی میرے پاس آ چکا تھا، رسول کی بات بھی میرے پاس آ چکی تھی، نصیحت بھی میرے پاس آ چکی تھی، آنے کے بعد گمراہ کیا. یہ نہیں کہہ رہا وہ یہ اللہ میں دوستوں میں لگا رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ سب تھا. اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں، نصیحت کیا ہے، سب پتہ. یہ جملہ اس نے، اب دیکھیں جملہ سنیے، مجرم یہ نہیں کہہ رہا، قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا مجرم کہ اللہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہے گا سب چیزیں آنے کے بعد. اور ایک معنی بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ آنے کے بعد، دوسرا معنی بیان کیا بعد اذ جاءنی، میرے دل میں بات سمجھ میں آ رہی تھی، آہستہ آہستہ میں دین کے قریب ہو رہا تھا. بعد اذ جاءنی، میرے دل میں بات آہستہ آہستہ آ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے گمراہ کیا. پھر کیا کہا، وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، آخری کی 2-3 آیات ہیں آج کے درس کی. وَقَانَ الشَّيْطَانُ، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وَقَانَ الشَّيْطَانُ، اور بے شک شیطان ہے، لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے کیا ہے، خذولا. ورڈ بھی کیسا عربی میں استعمال ہوا ہے، اللہ نے کیسا کمال لفظ استعمال کیا، خذولا. خذولا کسے کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے شیطان ہے انسان کے لیے خذولا. خذولا نکلا خذلان سے. خذلان کس سے کہتے ہیں، جس بندے سے امید ہو کہ یہ وقت پر کام آئے گا، اس عین وقت پر جو دھوکہ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں خذولا. لوگوں کو شیطان سے امید ہو جاتی ہے، سارے الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، پتہ ہے کہ شیطان کروا رہا ہے، لیکن امیدیں بن جاتی ہیں. اب شیطان جو نظر نہیں آ رہا یہی نہیں ہے، بلکہ شیطان من الجنت والناس، ان دونوں میں سے ہو سکتے ہیں شیاطین بھی. ایک انسان جو بدکار ہے، نافرمان ہے، بگڑا ہوا ہے، اور ضلالت و گمراہی میں دلدل نے پھنسا ہوا ہے، وہ تو شیطان ہے، شیطان کا چیلا ہے. اور اس دوست کو تم نے ہمدرد سمجھا، وہ خود تو ڈوبا ہی ڈوبا، تمہارا ایمان بھی لے ڈوبا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ، اور شیطان انسان کے لیے خذولا،
عین وقت پر دھوکہ دینے والا، عین وقت پر دغا دینے والا۔ عین وقت کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن، جس دن ایک ایک نیکی کو آدمی ترسے گا۔ آدمی چاہے گا کہ یہاں کوئی ایک بندہ میرے پاس آ کر دے کہ اے اللہ یہ جو بندہ کھڑا ہے اس نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، اے اللہ یہ بندہ جو کھڑا ہے اس نے برابر میرے کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی، اے اللہ یہ جو بندہ کھڑا ہے یہ میرے ساتھ عمرے پر گیا تھا، اے اللہ یہ جو بندہ کھڑا ہے اس نے میرے ساتھ جو ہے لوگوں کی مدد کی تھی۔ اس طرح کی گواہیاں آئیں گی قیامت کے دن نیک لوگوں کی طرف سے، پھر تو بخشے جائیں گے۔ لیکن اگر گواہیاں یہ آئیں کہ اے اللہ میں نہیں گیا، یہ لے کر گیا شراب پلانے کے لیے، اے اللہ پلانے اور پینے سب کو گناہ ملے گا، لیکن جس نے جرم انیشیٹ کیا، جس نے پروگرام آرگنائز کیا کوئی حرام کاری کا، لوگ کہتے ہیں نا یار اپنا تو فیول بھی نہیں جا رہا، ٹائم بھی ہے، سنڈے بھی ہے، چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، چلو ہو کے آ جاؤ۔ غلط کام کر رہے ہیں، کیوں؟ دوستی میں کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہاں اللہ کے بارگاہ میں قیامت کے دن یہی دوست تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس عین وقت پر دھوکہ دینے والے کون، اس عین وقت پر دغا دینے والے کون ہوں گے؟ یہی لوگ۔ آخری بات اور 2 آیتیں آج کے درس کی، اس پر اختتام کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب اگلا 2 آیتوں مضمون کچھ اور ہے، تو اس مضمون کو یہاں ختم کر رہے ہیں، لیکن دوستیاں یہ دیکھیے کتنی اہم ہوتی ہیں۔ اچھوں سے دوستی بنائیے، خیر والے لوگوں کو دوستی بنائیے، اور اپنے بچوں کو بھی دیکھیے، اپنی بیٹیوں کو دیکھیے، اپنے بیٹوں کو دیکھیے، آپ کی بیٹیوں کی دوستیں کون ہیں یہ بھی دیکھیے، آپ کے بیٹوں کے دوست کون ہیں یہ بھی دیکھیے۔ دوست بہت اہم ہے میرے دوستوں، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے زندگی میں۔ اور قیامت کے اندر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے آثار میں سے یہ ہے وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَابَهُ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، قرب قیامت کے آثار میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کو اپنا ہمدرد نہیں سمجھے گا، اپنے دوست کو اپنا ہمدرد سمجھے گا۔ آج آپ دیکھ لیں آپ کے بچے آپ کی کتنی سنتے ہیں، اپنے دوست کی کتنی مانتے ہیں۔ فرینڈ نے کچھ کہہ دیا، زمانہ ادھر سے ادھر آ جائے، نہیں فرینڈ نے تو کہہ دیا، میرے دوست نے کہا، ابا کی بھی نہیں سنیں گے، اماں کی بھی نہیں سنیں گے، دادا کی بھی نہیں سنیں گے، دوست نے کہہ دیا تو اٹل بات ہے۔ اب دوست ہی بگڑا ہوا تو آپ کے بچے کو کہاں لے کے جائے گا؟ اس لیے اپنی اولادوں کو مسجد سے کنیکٹ رکھیں، دینداروں سے کنیکٹ رکھیں۔ آپ کی اگر ریلیشن شپ، آپ کی اگر دوستیاں اس دنیا میں دیندار لوگوں سے ہوں گی، دیندار لوگوں کے بچے بھی دیندار ہوں گے۔ بگڑے ہوئے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، اور ان بگڑے ہوئے ماں باپ سے آپ کی دوستیاں، تو ان کے بچوں سے آپ کے بچوں کی دوستیاں، ان کے ماں باپ بگڑے ہوئے، ان کے ذریعے آپ بگڑے ہوئے، ان کی اولادیں بگڑی ہوئی، ان کی اولادوں کی وجہ سے آپ کی اولاد بگڑ جائے گی۔ تو اس لیے اچھوں کے ساتھ رہیے۔ پھر فرمایا وقال الرسول، اور کہا رسول نے، یہاں کون مراد ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا رسول نے یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم، اتخذوا، بنایا انہوں نے، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، اس قرآن کو انہوں نے مہجور کر دیا۔ مہجور مانے متروک، 2 معنی۔ مہجور کا ایک لفظی معنی بنے گا وہ چیز جس کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ اور مہجور کا ایک معنی ہوتا ہے فضول باتیں، فضول باتیں سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں، یہ تو مشرکین کہتے تھے، کیونکہ اگر کوئی یہ کہے قرآن فضول باتیں تو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ تو مفسرین نے لکھا یہ آیت ظاہری اعتبار سے تو مشرکین کے لیے، لیکن معنوی اعتبار سے صرف معنی مشرکین نہیں ہے، بلکہ وہ شخص بھی ہے جو دعویٰ تو ایمان کا قرآن پر کرتا ہے لیکن قرآن کی ایک بات کو نہیں مانتا، قرآن کے کسی احکام پر نہیں عمل کرتا، تو اس نے بھی تو قرآن چھوڑا ہی ہوا ہے۔ قیامت کے دن حضور اس کے بارے میں بھی کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے بنایا اس قرآن کو مہجورا، یعنی چھوڑا ہوا۔ آخری آیت اور آیت نمبر 31 پہ آج کے درس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح بنایا ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے،
عدوم من المجرمین. عدوون کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. عربی زبان میں عدو کا معنی دشمن. اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن مجرمین میں سے. من المجرمین. اب ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اللہ نے حبیب بھی بنایا، نبی بھی بنائے، اور نبیوں کے دشمن بھی خود بنائے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دشمن کس نے بنایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اسی طرح ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں میں سے دشمن. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں شر اور خیر کی کشمکش رکھی ہے. جبھی تو حساب ہے، جبھی تو جنت ہے، جبھی تو دوزخ ہے. اور جب دشمن ہوں گے تو مشکلات پیش کریں گے، مشکلات پر انبیاء صبر کریں گے، ان کے ساتھ آنے والوں کو بھی مشکلات آئیں گی جو ایمان میں آ رہے ہیں. اگر اہل مکہ سب کے سب اسلام کو قبول کر لیتے تو یہ جو ابتدا میں صحابہ ایمان لائے ہیں مشکل حالات میں، وہ مشکل حالات ہی نہیں ہوتے. حضور نے دعوت دی، کچھ لوگوں نے مخالفت کی، کچھ لوگ دشمن بنے جنہوں نے اس ہدایت کو پس پش ڈالا اور ارادہ ہی نہیں کیا کہ وہ ہدایت کو پالے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وہ رسول اللہ کے دشمن بن گئے. اور پھر کچھ لوگ ان کی مخالفت میں اللہ اس کے رسول کا ساتھ دینے والے بنے تو وہ صحابہ بن کر جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے. یہ کشمکش رہتی ہے. تو کیا پتہ چلا؟ دیندار جو لوگ ہوتے ہیں، دین کی کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مشکل تو آتی ہے ان کی زندگی میں. دین کا اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں دین کی راہ پر چلنا ابتداً آسان ہوگا؟ مشکل ہوگا. آپ کے دشمن نہیں ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. جب انبیاء کے دشمن ہوئے دین کا کام کرنے میں تو آپ کے دشمن کیسے نہیں ہوں گے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے لیے عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں میں سے دشمن. تو جو انبیاء کے دشمن ہوئے اور انبیاء علیہم السلام کے کام کو آگے بڑھا کر جو چلنے والے علماء ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں آنا، تو العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث پاک ہے. فرمایا علماء جو ہیں وہ انبیاء کے کام کے وارث ہیں، یعنی انبیاء جو دعوت دے کر گئے ہیں اس دعوت کو آگے بڑھانے والے، لوگوں تک پہنچانے والے علماء ہیں. تو جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے اپنے نبی کے لیے؟ ایک طرف تو دشمن بنائے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ دشمن بنا کر، ایک ہوتا ہے دشمن بنانا پھر اکیلے چھوڑ دینا. یہ تو اسی بات ہو گئی کہ میدان کے اندر 3-4 فائٹر اتار کے آپ کو دھکا دے دیا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو میدان سجایا ہی مجھے ناکام کرنے کے لیے گیا. لیکن یہاں آیت مکمل نہیں ہو رہی. آیت مکمل کیسے ہو رہی ہے؟ اگلا جملہ سنیے جس کے اندر تمام چیزوں کو سمیٹ دیا گیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے دشمن مجرمین میں سے. لیکن دشمن کتنا طاقتور ہو یہ ساری قوم دشمن بن جائے. وَكَفَى بِرَبِّكَ، اے حبیب آپ کا رب کافی ہے، ہادین ہدایت دینے میں بھی، ونصیرا اور مدد کرنے میں بھی. ساری دنیا بھی آپ کی دشمن ہو جائے تو پیارے آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، کیونکہ ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور نصیر بھی کون ہے؟ آپ کا. جب اللہ مدد کرے گا تو کسی کی مجال ہے کوئی آقا کو پریشان کر سکے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کا ہادی بنے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے نصیر بن جائے. وَكَفَى بِرَبِّكَ ہادیًا وَنَصِيرًا، اگر اللہ مددگار ہے تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. کائنات سب دشمن بن جائے، کائنات سب گرانا چاہے، میرا اللہ اگر اٹھانا چاہے تو کوئی مائی کلال گرا نہیں سکتا. اور جب اللہ گرانا چاہے اللہ نہ کرے، ساری دنیا اٹھا نہیں سکتی. یہی بات فلسفہ ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، اور جب میرا رب کافی ہے ہدایت دینے والا، یعنی پیارے جتنی بھی مخالفت آپ کی ہو جائے لیکن جو بندہ ہدایت چاہے گا، ہم ہزاروں کے مجمع میں بھی جو ہدایت چاہے گا ہدایت دے دیں گے اسے. یعنی ابو جہل کا گھر بھی ہو جو کہ دشمن ہے آپ کا، اگر اس کے فیملی میں سے بھی کوئی چاہے گا ہدایت پانا تو ہدایت دیں گے اس کو. اکرامہ بن ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کے بیٹے.
لیکن کون ہے؟ صحابی ہیں۔ ابو جہل پکا دشمن رسول، لیکن اکرمہ نے ہدایت چاہی تو اس کے گھر سے اللہ نے ہدایت والا نکال دیا۔ یہی کہہ رہا ہے اللہ، تمہیں کام کرنا ہے دین کا، پیارے آپ دین کا کام کیے جائیں۔ آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو منصب ہے، ہماری دعوت کو پہنچانا، آپ دعوت دیے جائیں، دشمنی کی پرواہ نہ کریں، مخالفت کی پرواہ نہ کریں، لوگ آپ کو گرانا چاہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ جو چاہے گا ہدایت ہم گھروں سے نکال کر ہدایت کے بندے آپ کے ساتھ کر دیں گے، دشمنوں کے گھر سے آپ کے سپورٹر بنا کے کھڑے کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ونصیرہ، اور مدد بھی کرنے والے پھر ہم آپ کی ہیں۔ اگر کہیں سے بھی مشکل آئے گی، دشمن حملہ کرے گا تو نصیرہ آپ کا رب ہے، آپ کی مدد کرنے والا۔ اور پھر فرمایا ہادی اور نصیر تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا وکفا، کافی بھی ہے۔ ایک ہے سپورٹ تو ہے لیکن وہ سپورٹ کافی نہ ہو، ایک ہے ہادی تو ہے لیکن اتنے سارے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے کافی نہ ہو۔ کیا کہا؟ وکفا بربک، یعنی اللہ کی مدد وہ مدد ہے کہ جب انسان کے ساتھ اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو صرف میرے اللہ کی مدد کافی ہے، ساری دنیا سے لڑنے کے لیے اللہ کی مدد کافی ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالی ہمارا ہادی و ناصر رہے، اور اللہ تعالی ہر مشکل میں، ہر گھڑی میں اپنی بارگاہ میں ہمیں سر بسجود رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے آگے جھکنے سے، دنیا کے آگے ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے، محتاج ہونے سے، ذلت کے مقام سے، ذلیل لوگوں کی صحبت سے، ذلیل لوگوں کی رشتہ داری سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے جن مشرکین کی، جن مجرمین کی یہاں بات کی، اللہ ان لوگوں سے، ان لوگوں کی صحبتوں سے، ان جیسے اعمال کرنے سے اپنی پناہ، اپنی ایمان عطا فرمائے، ہمیں اچھے دوستوں کا ساتھ عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی اچھے دوستوں کا ساتھ عطا فرمائے، بری صحبتوں سے ہمیں اپنی پناہ، اپنی ایمان عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔